بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحیم۔ اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 27ویں تراویح کی نماز ادا کی گئی، اور آج کی نماز میں سورہ تحریم سے لے کر سورہ المزمل تک 8 صورتوں کی تلاوت ہوئی۔ انشاءاللہ انہی 8 صورتوں کے مضامین کا خلاصہ آج بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی صورت سورہ تحریم ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور 7 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اس بات کا اعلان کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، محبت اور نگرانی کا۔ پھر فرمایا گیا کہ بیویاں شوہر کے راز کی حفاظت کریں۔ پہلی آیت جو میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ حلال چیز یعنی شہد کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عصر اور مغرب کے درمیان تمام امہات المومنین کے حجروں کا دورہ کیا کرتے تھے۔ ہر ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر رکتے، جو ان کے مسائل ہوتے حل فرماتے، ضروریات پوری کرتے۔ اس طریقے سے تمام امہات المومنین سے آپ کی روزانہ ملاقات بھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ زینب بنت جہش کے پاس ایک شہد آیا ہوا تھا، اور شہد آپ کو بہت پسند تھا، اور سیدہ آپ کو شہد کا شربت بنا کے پلاتی۔ چونکہ یہ شربت پینے میں تھوڑا وقت زیادہ لگ جاتا، تو باقی امہات المومنین کے دلوں میں رشک پیدا ہوا، خاص طور پر سیدہ عائشہ، اور انہوں نے یہ پلان کیا کہ حضرت سودا اور حضرت حفصہ کے ساتھ مل کر حضور سے کہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک پھول کا نام ہے جس کا رس اس شہد کے بنانے میں استعمال کیا گیا تھا، یعنی مکھیوں کو یہ پھول جو ہے آفر کیا گیا تھا۔ جب حضور کو یہ بتایا گیا تو آپ نے یہ قسم کھا لی کہ چونکہ اب میرے منہ سے شاید ان بیگمات کو مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے، تو یہ آپ کو پسند نہیں تھا کہ آپ کے منہ سے کسی قسم کی بو آئے۔ انتہائی نفاست پسند طبیعت تھی، تو آپ نے قسم کھا لی کہ اب میں یہ شہد نہیں پیا کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد نہ پینے کا فیصلہ خود اپنی کسی خواہش کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ بیویوں کے چاہنے پر کیا تھا، اور یہ دراصل بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ایک حلال چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو متنبہ کیا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حلال اور حرام کا پورا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو یہ اختیار نہیں دیا۔ اس آیت میں ازواج مطہرات کو بھی متنبہ کیا گیا کہ انہوں نے ازواج نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی نازک ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ایسا کام کروایا جس سے ایک حلال چیز کے حرام ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی قسم توڑنے کا بھی کہا گیا، اور بتایا گیا کہ قسم کا کفارہ ادا کر کے آپ اس قسم سے باہر نکل آئیے، اور یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہم سورہ المائدہ میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ 10 مساکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا یا دیگر دوسری چیزیں میں بیان کی گئیں ان کے برابر ہے۔ ایک اور بات جو اس سورہ تحریم میں بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی اور شوہر کے راز کی حفاظت کی جائے۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک راز کی بات اپنی زوجہ محترمہ کو بتائی، اور اس سے کہا کہ کسی کو مت بتانا، لیکن اس زوجہ نے یہ راز ایک اور کو بتا دیا۔ جب یہ راز فاش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس افشاء راز سے مطلع فرما دیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے امہات المومنین کو خبردار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی انہیں توبہ کرنے کا کہا۔ تو یہاں پر دراصل بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کے راز کی حفاظت کرے۔ شوہر جتنا عالی مقام، عالی المرتبت یا معاشرے میں ذمہ دار ہوگا، اتنا ہی اس بات کا امکان ہے
کہ اس کے گھر والوں تک کچھ ایسی باتیں پہنچتی رہیں جو کہ عام لوگوں کو کے علم میں نہیں ہوتی۔ یہ باتیں راز کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، نازک باتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو کہا گیا ہے کہ ان کی باتوں کی حفاظت کی جائے۔ اگر حفاظت نہ کی جائے تو اس سے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ان 2 واقعات کے بعد ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آیا کرتی تھی۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی اس بات سے تردید ہو جاتی ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی حضور پر وحی آیا کرتی تھی، جس میں احادیث اور دیگر سنت کی چیزیں شامل ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور پھر آگے آیت چلتی ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ ایک شخص کی ذمہ داری صرف یہی نہیں کہ وہ اپنی ذات کو عذاب سے بچانے کی کوشش کرے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ جس خاندان کی سربراہی کا بوجھ اس پر ڈالا گیا ہے اس کو بھی اچھی تربیت دے، تعلیم اچھی دے۔ اور صرف یہی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بال بچے دنیا میں خوشحال ہو جائیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اسے یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ آخرت میں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبۃ النصوح کی تلقین کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، اے لوگو جو ایمان لائے ہو سچی توبہ کرو، توبۃ الکذاب نہ کرو۔ توبۃ النصوح سچی توبہ کیا ہے کہ جس میں انسان کو گناہ کرنے پر ندامت ہو، ترک گناہ کا پکا ارادہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اگر کسی شخص کی حق تلفی ہوئی ہے تو اس کا حق ادا کیا جائے۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی تو وہ توبۃ النصوح بن جاتی ہے۔ پھر چونکہ یہ مدنی آیت ہے، مدنی صورت ہے، تو بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، یعنی اے نبی جہاد کیجئے کفار اور منافقین کے ساتھ سختی کے ساتھ، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیجئے اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ یعنی اب مدینہ کی زندگی میں اب منافقین کو وہ مقام نہیں حاصل ہونا چاہیے جو کہ ایک عام مسلمان کو حاصل ہے، اور ان کی ویسی تکریم اور عزت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مختلف جنگوں میں ان کی صورتحال کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ یہ مکمل مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں 4 خواتین کا ذکر کیا۔ 2 تو وہ جو کہ نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود جہنم میں چلی گئیں، یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیگم دونوں ایمان نہیں لائی تھیں، اور سیدہ آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود ایمان لے آئی تھی، اور سیدہ مریم جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی تھی۔ تو یہ 2 خواتین سیدہ آسیہ اور سیدہ مریم کے مسلمان خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اس پر یہ سورہ تحریم مکمل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ قسم اگر انسان کھا لے اور توڑنا پڑ جائے تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ بیویاں شوہر کے رازوں کی حفاظت کریں، اور انسان اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے، اور توبہ کی تلقین بھی اس صورت میں کی گئی۔ اگلی سورہ ملک ہے۔ یہاں سے سورہ ملک سے آن ورڈ قرآن پاک کی اکثر صورتیں مکی ہیں۔ سورہ ملک میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کا تعارف کروایا گیا، اور چیلنج کیا گیا کہ اس کائنات وسیع اور اس کائنات میں تم کوئی خامی، کوئی نقص نکال کر دکھاؤ۔ اور پھر کفر کے ہولناک نتائج بیان کیے گئے۔ بتایا گیا کہ خالق اپنی مخلوق کے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے، اور سورت کا اختتام ایک سوالی نشان پر کیا کہ اگر اللہ پانی لے جائے تو کون ہے جو تمہارے اس پانی کو واپس لا سکتا ہے، کیونکہ عربوں کی زندگی کا انحصار اس زمانے میں صرف اور صرف پانی پر تھا۔ سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث آتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن میں ایک 30 آیتوں والی صورت ہے، اور اس صورت نے ایک آدمی کی شفاعت کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا۔ یہ سورہ ملک ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے ہر شخص کے دل میں سورہ ملک ہو، یعنی اسے زبانی یاد ہو۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ سفر میں یا غیر سفر میں کبھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ سورہ ملک پڑھے بغیر سوتے ہوں۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ سورہ ملک کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا۔ پہلے موت کا ذکر کیا، بعد میں زندگی کا ذکر کیا، یعنی انسان کو ہر وقت موت سامنے رکھنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ کائنات بے عیب ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خامی نہیں ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، اے دیکھنے والے کیا تو رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص دیکھتا ہے؟ پھر دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھ، یعنی وہ چیلنج والا انداز ہے، کیا تجھے آسمان میں یا کائنات میں کچھ شگاف نظر آتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگر اتنی بڑی نشانی ہونے کے باوجود تم ایمان نہیں لاؤ گے
تو پھر دیکھ لو کہ کافروں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کافروں کا انجام تو یہ ہوگا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم اپنے سوار کے آنے سے دھاڑے گی، دھاڑنے کی آوازیں سنے گی اور جوش کھا رہی ہوگی اس وقت جہنم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام نشانیاں بیان کی۔ انسان روزانہ دیکھتا ہے صبح شام پرندے اڑ رہے ہیں، کبھی غور نہیں کرتا کہ اتنا بڑا کام جو پرندے انجام دے رہے ہیں، اسے کون کرواتا ہے؟ فرمایا جو پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، اپنے پر پھیلاتے ہیں اور سکیڑ لیتے ہیں پھر پھیلاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کرشمہ ہے، اور رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو کہ انہیں تھامے ہوئے ہو۔ پھر تنبیہ کی گئی کافروں کے لیے، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے یعنی اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے یا تمہیں زلزلے میں ختم کر دے؟ اور کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، جیسا کہ قوم سمود پر ہوا تھا؟ اور پھر جب یہ لوگ کفار عذاب کو قریب سے دیکھ لیں گے تو انکار کرنے والوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ وقت جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ سورہ ملک کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے کفار سے 2 سوالات کیے۔ ان سے کہو کہ کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، یعنی ہمارا تو جو معاملہ بھی ہو سو ہو، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا، تمہیں کون بچائے گا؟ اور دوسرا سوال یہ کیا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں دوبارہ نکال کر لا دے؟ یہاں سورہ ملک مکمل ہوئی۔ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کی تعلیم دی گئی۔ اگلی سورہ القلم ہے، مکی صورت ہے اور مکہ کے شدید مزاحمت والے دور میں نازل ہوئی۔ آغاز ہوتا ہے نون والقلم وما یسطرون، قلم ہے نون کی اور اس سے ہر اس چیز کی جو کہ قلم سے لکھا جاتا ہے، یعنی لٹریچر کی۔ تو قلم کے تقدس کی قسم کھا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون، نعوذ باللہ، پاگل نہیں ہیں۔ جو کفار عام طور پہ الزام لگایا کرتے تھے کہ حضور مجنون ہیں، تو اس کی تردید کی گئی، کہا کہ نہ صرف آپ مجنون نہیں ہیں بلکہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پر تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو اخلاق کے اعلیٰ معیار میں، اعلیٰ معیار پر ہیں۔ اسی لیے سیدہ عائشہ کا قول ہے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو قرآن تھے، قرآن کو پڑھ لو گویا آپ حضور کے اخلاق کو پڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور سے اور صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ جھٹلانے والے کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو ہم بھی نرم پڑ جائے، کچھ چیزیں آپ اپنی جو دعوت کے کام ہیں، جو باتیں وڈرا ہو جائیں تو ہم بھی وڈرا ہو جائیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کسی دباؤ میں نہ آئیں، کوئی پریشر ایکسیپٹ نہ کریں۔ ولا تطع کل حلاف مہین، ہرگز دباؤ میں نہ آئیں کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا، بے وقت، بے عزت ہے، وہ تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدعمال ہے، جفاکار ہے۔ یہ شخص کون ہے؟ اس کے بارے میں تیقن سے نہیں کہا جا سکتا، یقین سے نہیں کہا سکتا کون ہے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ اس سے مراد شاید ولید بن مغیرہ تھے، یا اسود بن عبد یغوث تھے، یا اخنس بن شریک تھے، ان میں سے کوئی ایک تھا یا کوئی اور، یا قیامت تک جتنے بھی لوگ ایسے آئیں گے جن میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہوں تو اس پر بھی اس آیت کا اطلاق ہوگا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو شخص ہے نا، جو کہ ہماری آیات کو سننے کے بعد کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، رفسانے ہیں، ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے، یعنی اس کو ذلیل کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ القلم میں باغ والوں کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، اور جس طرح ہم نے باغ والوں کو بھی آزمایا تھا۔ یہ یمن میں ایک باغ کا قصہ ہے۔ اس باغ کے مالک جو بھی آمدنی ہوتی اس میں سے اچھا خاصا حصہ اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے۔ جب ان کا اولاد ہو گیا اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے اولاد نے باغ کو سنبھالا، تو اولاد نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کو تو دنیا میں رہنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، وہ تو بہت زیادہ اللہ کے راستے میں چیریٹی کر دیا کرتے تھے، ہم تو ایسا نہیں کریں گے، ہم تو اپنی دولت کو سمیٹ کر اور جمع کر کے رکھیں گے۔ یہ انہوں نے پلان کیا، اور جب ان کے ہاں فصل پک کر تیار ہو گئی تو انہوں نے پلان کیا کہ ہم کل صبح جائیں گے، کسی غریب کو اپنے باغ کے پاس نہیں آنے دیں گے، اور پورے کا پورا پھل توڑ کر اپنے استعمال میں لے کر آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی رات کو سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رات کو ایک آفت پھر گئی اور پورا باغ تباہ ہو گیا۔ کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب۔ ولا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑھ کر ہے،
یعنی تم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی تو عذاب آ گیا۔ تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے انہیں دنیا میں بھی تکلیف دی جائیں گی، اور آخر کی تکلیف تو اس سے بڑھ کر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ باغ والوں نے نعمتوں کی قدر نہ کی، برباد ہو گئے۔ یہی بنیاد بنا کر اہل مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور تم ان کی ناقدری کر کے اپنے آپ کو تباہی کی جانب لے جا رہے ہو۔ سورہ کے آخر میں فرمایا کہ یہ کافر لوگ جب کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہاں سورہ القلم بھی مکمل ہوئی۔ اس صورت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی جانب سے لگائے جانے والے اعتراضات پر تسلی دی گئی، اور مخالفین میں سے کچھ نمایاں افراد یا ایک نمایاں شخص کا کردار پیش کیا گیا کہ اس کا کردار کتنا بھیانک ہے۔ باغ والوں کا قصہ بیان کر کے مکہ والوں کو ڈرایا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین کی گئی۔ اگلی صورت الحاقہ ہے، مکی صورت ہے، اس کا مضمون آخرت اور قرآن ہے۔ پہلی آیت میں بتایا گیا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، اور ثبوت کے طور پر قوم سمود، قوم عاد، فرعون اور قوم نوح کا ذکر کیا گیا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، یعنی حشر کا منظر کھینچا گیا۔ اور وہ دن وہ ہوگا جب تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو لو دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال، مجھے یقین تھا کہ میرے اعمال کا حساب مجھے ملنے والا ہے، یعنی جزا ملنے والی ہے۔ اور یہ شخص پھر اپنے من پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، اور ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے رہو، جو چاہے کھاؤ پیو، یہ صلہ ہے ان اعمال کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ آج نہ میرا مال میرے کچھ کام آیا، نہ اولاد کام آئی، اور نہ میری حکومت ہی میرے کام آئی۔ حکم ہوگا، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ پکڑو اسے، اس کی گردن میں توق ڈالو، اور پھر اس کے جسم کو 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو، اور اس کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دو۔ یہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونا وہ ایک طرح سے ثابت کیا ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ باہر نکلوں اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاؤں۔ میں نے دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں اور زور زور سے سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب میں نے تلاوت سنی تو قرآن کے الفاظ کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا، اور میں اس سے متاثر ہوا۔ تو میں نے کہا یہ تو لگتا ہے کسی اعلیٰ پائے کے شاعر کا کلام ہے۔ جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو اس وقت فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آیت تلاوت کی وہ یہ تھی کہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اور بہت کم لوگ اس پہ مان لاتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے دل میں خیال آیا کہ وہ یہ شخص تو کاہن ہے، نعوذ باللہ، اسے تو غیب کا حال معلوم ہو جاتا ہے، یہ تو غیب کی باتیں جانتا ہے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ اگر شاعر نہیں تو یہ کاہن ہے۔ تو فوراً آپ نے یہ آیت پڑھی کہ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، اور بہت کم لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کہہ رہے یہ سننے کے بعد میرے دل میں اسلام گہرا ہو گیا، لیکن ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا۔ بعد میں جب میں نے اپنی بہن کے گھر میں قرآن کی آیات سنی تو میرے دل پہ آخری ضرب پڑی، اور میں نے اسلام لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ الحاقہ مکمل ہوئی۔ اس میں آخرت اور قرآن کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ اگلی سورہ المعارج ہے، مکی صورت ہے۔ کفار قیامت اور جہنم کی خبروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ لے آؤ قیامت کو، لے آؤ، سأل سائل بعذاب واقعہ، پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ یہ عذاب کب آئے گا۔ فرمایا گیا کہ للکافرین لیس لہ دافع، تاریخ نہیں بتائی، لیکن یہ کہا گیا جب یہ عذاب آ جائے گا تو پھر یہ کہ کافروں کے لیے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا، وہ عذاب ضرور واقع ہوگا کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا۔ جب وہ عذاب آ جائے گا ولا یسأل حمیم حمیما،
تو اس دن کوئی بھی جگری دوست اپنے جگری دوست کے کام نہیں آئے گا، حالانکہ وہ دنیا میں وہ دنیا میں بہت گہرے دوست تھے، اور آخرت میں بھی دکھائے جائیں گے کہ دیکھو وہ فلاں شخص تمہارا گہرا دوست ہے، لیکن اس وقت جو گہرا دوست اس کے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر مجرم چاہے گا کہ اس دن عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو، جس کی حصار میں دنیا میں وہ پناہ میں رہا کرتا تھا، اور روئے زمین کی ہر چیز کو فدیہ میں دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، عذاب سے چھڑوا لے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات بتاتے ہیں کہ انسان کو تھوڑلا پیدا کیا گیا ہے، وہ کم حوصلہ ہے، تکلیف پہنچتی ہے فوراً گھبرا جاتا ہے، اور جب خوشی ملتی ہے تو ایک دم جو ہے نا وہ ابھر جاتا ہے، اور مال ملتا ہے تو کنجوسی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو انسان کی خصوصیات ہیں، لیکن وہ لوگ جن میں اہل ایمان والی خصوصیات ہیں وہ ان چیزوں سے مبرہ ہوتے ہیں، ان میں چیزیں نہیں ہوتی۔ یہاں پر وہی سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات والا انداز ہے، 18 پارے کے آغاز میں جو آئیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ جو ہے وہ اہل ایمان ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ ان کی نفسیات ایسی نہیں ہوتی، جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، جو مانگنے والے کو اور نہ مانگنے والے دونوں کو دیتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدوں کا پاس کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان عیوب سے بچے رہتے ہیں۔ مکہ کے کفار جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ کرتا ہوا دیکھتے تو فوراً آپ کو جانب دوڑتے بھاگ کر آتے اور قریب آ کر آپ کا مذاق اڑاتے، وہ چاروں جانب سے ٹوٹ پڑتے اور آپ کی ہجو اڑاتے۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ان کے تمسخر کی پرواہ نہ کیجیے، یہ اگر قیامت ہی کی ذلت دیکھنے پر مصر ہیں تو انہیں اپنے بیہودہ مشغلوں میں پڑا رہنے دیجیے، اپنا برا وقت یہ خود دیکھ لیں گے۔ یہاں سورہ المعارج مکمل ہوئی۔ اس صورت میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اور کفار کو خبردار کیا گیا کہ جو قیامت، آخرت اور دوزخ اور جہنم کے خبروں کا مذاق اڑاتے تھے وہ اس سے باز آ جائیں، ورنہ ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو کہ پچھلی قوموں کا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح مکی صورت ہے۔ سورہ نوح کی خاص بات یہ کہ اس سورہ میں نوح علیہ السلام نے اپنی 950 سالہ طویل دعوتی جدوجہد کی رپورٹ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی۔ 15-20 آیات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے، اور بتایا کہ میں نے کس کس طریقے سے قوم کو دعوت دی، قوم نہ مانی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ایک بد دعا نقل کی گئی ہے، اور بد دعا سے پہلے انہوں نے اپنے قوم کو استغفار کرنے کی دعوت دی، استغفار کی فضیلت بتائی، لیکن قوم نہ مانی، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، بیشتر اس کے کہ ان پر سخت عذاب واقع ہو، وہ اپنی قوم کو ہدایت کر دیں۔ نوح علیہ السلام نے طویل عرصہ قوم کو دعوت دی۔ دعوت کیا تھی؟ دعوت 3 نکات پر مشتمل تھی۔ ایک تو ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ڈر سے گناہوں سے رک جاؤ، واطیعون، اور میری بات مانو، میں جو تمہیں بتاتا ہوں، جو شریعت لے کر آیا ہوں اس پہ عمل کرو۔ اے پروردگار، میں نے رات دن اپنی قوم کو یہ پیغام سنایا۔ جواب میں انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، کپڑے اوڑھ لیے، اڑ گئے، اکڑ بیٹھے۔ اے اللہ، میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، اعلانیہ تبلیغ کی، چپ کے بھی سمجھایا اور پکارا، میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی، اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ یہاں استغفار کے فائدے بتا رہے جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ استغفار کرنے کے بعد بارشیں ہوں گی، دوسری بات یہ کہ تمہیں مال ملے گا، تیسری بات یہ کہ اولاد سے نوازے گا، چوتھی بات یہ کہ تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ استغفار کے فوائد بتائے، لیکن قوم نہیں مانی اور قوم نے بڑی بڑی چالیں چلیں۔ اب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی کہ یا اللہ، ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اب ان کا صحیح راستے پہ آنے کا امکان نہیں ہے، تو تو بھی ان کو مزید گمراہ کر دے، یعنی اب ان پر مہر لگا دے تاکہ یہ پلٹ کر نہ آ سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پہلے غرق کیا اور پھر ان کو آگ میں ڈال دیا۔ جب ہم نے ان کو غرق کیا اور آگ میں ڈالا تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ یہ بتا کر گویا کفار مکہ کو خاموش پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہارا رویہ بھی ایسا ہی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بھی قوم نوح والے انجام کو پہنچ جاؤ۔ یہاں سورہ نوح مکمل ہوئی۔ اس میں نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے اور قوم کا انکار، اور پھر
استغفار کی دعوت، اس کی فضیلت اور بالآخر قوم تباہ کر دی گئی، اس کا ذکر کیا گیا۔ اگلی سورہ سورہ جن ہے۔ سورہ جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند صحابہ کے ساتھ بازار اوکاز تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے صبح کی نماز پڑھائی اور اس وقت جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر ٹھہر گیا، غور سے قرآن کو سنتا رہا۔ یہ واقعہ جو ہے نا وہ یہاں بیان کیا گیا۔ اس سے پیشتر جنوں کے بارے میں سورہ رحمان اور سورہ احقاف میں بھی یہ آ چکا ہے، لیکن قرآن کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے یہ الگ الگ واقعات ہیں۔ سورہ احقاف میں جو جنوں کا واقعہ بیان کیا تھا وہ جن تھے جو کہ مشرک نہیں تھے، وہ موسیٰ اسلام کے ماننے والے تھے، تورات پہ یقین رکھتے تھے۔ یہاں سورہ جن میں جنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ وہ ہیں جو کہ مشرک تھے اور یہ قرآن سننے کے بعد ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ وہ جن تھے جنہوں نے ایک دفعہ قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے، اور کفار مکہ کئی سال سے قرآن سن رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لے کر آئے، جنہوں نے شرک اور کفر کو چھوڑ کر توحید کو پکڑ لیا اور انہوں نے اپنی تمام قوتوں کے باوجود اپنے بے بس ہونے کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ دوڑ کہیں جا سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم جنہوں میں کچھ لوگ کچھ اطاعت گزار ہیں اور کچھ فاسق یعنی گناہ گار بھی ہیں، اور جن اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ فسق و فجور کا راستہ جہنم میں لے جائے گا اور اطاعت کا راستہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا راستہ کھول دے گا۔ سورہ جن میں جنوں کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، تو تم مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ بلاؤ، یعنی شرک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، سب دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں اپنے رسولوں کو وہ اپنا غیب پر مطلع کرتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے اسے غیب دیتا ہے، اور غیب دینے کے بعد اس کے آگے پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ایک ایک چیز کو گن کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں سورہ جن مکمل ہوئی۔ اس صورت میں جنوں کے قرآن سن کر مسلمان ہونے کا واقعہ سنا کر کفار مکہ کو دعوت دی گئی کہ تم بھی ایمان لے آؤ جس طرح کہ جن ایمان لے آئے تھے، اور پھر یہ کہا گیا کہ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اگلی سورہ المزمل ہے۔ سورہ مزمل میں 2 رکوع ہیں۔ پہلا رکوع 19 آیات پر مشتمل مکی ہے، دوسرا رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل آیت نمبر 20 مدنی ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ نبی اسلام اپنا کمبل یا اپنی چادر لحاف اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کو اس کیفیت میں مخاطب کر کے یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، یہ مخاطب کر کے کہا گیا کہ اب آرام کا وقت ختم ہوا، اب تو جد و جہد کا وقت ہے، اب تو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، اب تو نبوت کے فرائض انجام دینے ہیں۔ تو یہ خطاب کرنے کا انداز تھا۔ دوسرا، اس صورت میں تہجد کا بیان کیا گیا ہے، یعنی مکہ کی زندگی میں تہجد فرض تھا، اور کہا گیا کہ آپ آدھی رات تہجد پڑھیں یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی آدھی رات تو کم از کم آپ کو پڑھنا ہے۔ کم و زیادہ چونکہ وہ گھڑیاں وغیرہ نہیں تھیں اور ٹائم کا اندازہ کرنا مشکل تھا، تو کم زیادہ کی فیسلٹی دی گئی۔ پھر جو دوسرا رکوع ہے، مدنی صورت ہے، اس وقت مدینہ کے اس ماحول میں پہنچتے پہنچتے 5 نمازیں فرض ہو گئی تھیں، زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ پھر تہجد میں نماز میں تخفیف کر دی گئی، لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ تہجد پڑھی جائے، اور دونوں جگہوں پر دونوں رکوعوں میں کہا گیا کہ تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو تلقین فرما رہے ہیں کہ سب سے کٹ کر آپ اللہ کے ہو رہے ہیں، اللہ پہ توکل کریں، آپ کے مخالفین جو باتیں بنا رہے ہیں ان پہ صبر کریں اور ان کے منہ نہ لگیں اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ وہی کام کر رہے ہیں جس طرح فرعون والوں نے کیا تھا، آل فرعون کی جانب ہم نے موسیٰ السلام کو بھیجا، انہوں نے موسیٰ السلام کی بات نہیں مانی، تو پھر دیکھ لو کہ فرعون کس انجام سے دوچار ہوا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی وہی انجام ہو۔ دوسرا رکوع سورہ مزمل کا مدینہ میں نازل ہوا، پہلے رکوع کے کئی سال کے بعد۔ اس میں کہا گیا کہ اے نبی، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک گروہ ہی عمل کرتا ہے۔ یہ گویا کہ صحابہ کا اکرام ہے، اور صحابہ کے عمل کو بھی ایکنالج کیا گیا کہ صحابہ بھی طویل تہجد پڑھتے ہیں۔ اب اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی، اب جتنا یعنی تہجد میں جتنا قرآن آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو، اور اسے معلوم ہے کہ تم میں کون مریض ہے،
کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر بھی کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، چونکہ انہیں دن کے اوقات میں یہ بہت سارے امور انجام دینا ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ممکن نہیں کہ رات میں بہت زیادہ جاگ کر طویل تہجد پڑھ سکیں، اس لیے تہجد کی مقدار میں تخفیف کرتی گئی۔ پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، وہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں سورہ مزمل مکمل ہوئی۔ پہلے رکوع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آدھی رات تہجد میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا اور صبر کی تلقین کی گئی۔ دوسرے رکوع میں تہجد کی نماز کے وقت میں تخفیف کی گئی، لیکن اس تہجد کو ختم نہیں کیا گیا۔ تہجد انبیاء کے لیے فرض ہے اور امت کے لیے یہ نفل ہے، لیکن اس کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ رات کو گشت کرتے تھے مدینہ میں اور تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتے تھے تو اس دن اگلے دن وہ ظہر کی نماز کے بعد تہجد کی نماز قضا کر کے پڑھا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ 5 نمازوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، یعنی زکوٰۃ تو صدقات واجبہ میں آتا ہے اور صدقات نافلہ کے اندر قرض حسنہ آتا ہے، تو یہ دونوں زکوٰۃ اور قرض حسنہ بھی دو، اس کی نصیحت کی گئی۔ یہاں پر سورہ مزمل مکمل ہوئی اور آج 27ویں تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کا خلاصہ بھی مکمل ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ڈاکٹر صاحب نے سورۃ التحریم سے سورۃ المزمل تک کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھا۔ کل انشاءاللہ عرفان انصاری بھائی سورۃ المدثر سے سورۃ الغاشیہ تک کا 15 صورتوں کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھیں گے، اور پرسوں ہمارا انشاءاللہ آخری دن ہوگا، اور انشاءاللہ وہ بھی سیشن ڈاکٹر صاحب کریں گے۔ جزاک اللہ۔